اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف تحية والثناء الكفر على 4 دعائم۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفر بھی ایمان کی طرح 4 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے اول ہے تعمق۔ تعمق کا معنی عرض کر چکے ہیں، یعنی جہاں انسان کی عقل کام نہ کرتی ہو ادھر بھی انسان وارد ہو، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات بڑھ جائیں گے، انسان حق سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے جب انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں، وہ بحث مباحثے شروع کر دیتا ہے۔ جو شکوک و شبہات ہے اس کو حق سمجھے گا، اس کی بنیاد پر بحث مباحثہ کرے گا۔ تو مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو جہالت کی بنیاد پر بحث مباحثہ کرتا ہے، جہالت کی بنیاد پر جھگڑتا ہے، وہ دام عماہ عن الحق، وہ ہمیشہ کے لیے حق کی نسبت اندھا رہتا ہے، وہ حق کو نہیں دیکھتا، حق سے چونکہ دور ہو گیا، اور پھر حق کو نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جب وہ حق کو نہیں دیکھے گا، نتیجتاً حق سے منحرف ہوگا۔ وَمَنْ زَاغَ ستون سوم کفر کا وہ ہے زیغ، انحراف حق سے۔ وہ شخص جو ان مباحثوں کے نتیجے میں حق سے منحرف ہوتا ہے، وَمَنْ زَاغَ اس کے دل میں زیغ، زنگ اور انحراف جب آ جاتا ہے، ساءت عندہ الحسنہ وحسنت عندہ السیئہ۔ ساءت عندہ الحسنہ، وہ اچائی کو برائی سمجھنے لگے گا۔ ساءت عندہ الحسنہ، جو واقع میں بہترین ہے، حسن ہے، خوبصورت ہے، حق ہے، اس کو برا سمجھے گا۔ وحسنت عندہ السیئہ، اور جو برا ہے اس کو اچھا سمجھے گا۔ کاملاً جب آپ نگاہ ڈالیں گے صدر اسلام کے وقائع پر، حوادث پر، آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ بعد والے جو اس زمانے کے عصر کے قریب لوگ ہیں، اب ان کی حالت زندگی پڑے، ان کے لیے مولا امیر المؤمنین کے ولایت کے جو حسنہ ہے، وہ یہ ولایت ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ولایت کو وہ ولایت اہل بیت کو برا سمجھتے تھے۔ مد مقابل دوسروں کی ولایت کو، دوسروں کی خلافت کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ اس زمانے میں بھی ہے، جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ، فارسی میں ایک لفظ ہے زاویہ، کہ آپ کا اگر حق کے ساتھ زاویہ ہو جائے، آپ کا ایک در حقیقت دوری ہو جائے، انحراف آ جائے، اس کے اچھے کام بھی پھر آپ کو برے لگیں گے۔ اور یہ بحث مباحثے کے نتیجے میں تو بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ بحث مباحثے کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، وہ پھر حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دوری کے نتیجے میں انحراف آ جاتا ہے، انحراف کے نتیجے میں پھر وہ اچھے کو برا سمجھتے ہیں اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ساءت عندہ الحسنہ، حسنہ یعنی اچائی، اچائی کو وہ برائی سمجھے گا اور برائی کو اچائی سمجھنے لگے گا۔ وَسَكِرَ سُكْرَ ضَلَالَ، اور وہ گمراہی کے جو شراب ہے، سکر وہی شراب یا شرابوں میں مدہوش پڑا رہتا ہے، گمراہی کے شراب پی کر مدہوش پڑا رہتا ہے یہ ایسا شخص۔ پس کہاں سے کفر شروع ہوا؟ کفر جو ہے جہاں پر انسان کی عقل کام نہ کرتی ہو، ادھر
انسان جو ہے خود کو پہلوان بنا کر بحث مباحثہ شروع کرے، نتیجہ ہو جاتا ہے کہ یہ مراحل طے ہو جائیں، پھر وہ برائی کو اچائی سمجھنے لگتا ہے اور نتیجتاً وہ گمراہی کے سکر میں، سکر جو انسان کو بالکل وہ عادی حالت سے نکال دے، اور انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی انفٹ ہے، ختم ہے، وہ عادی جو حالت ہے اس حالت سے نکل گیا ہے۔ یہ ہے سکر۔ سکر اس حالت کو کہتے ہیں، وَسَكَرَ سُكْرَ ضَلَالَ، اور وہ ضلالت کا شراب پی پی کر مدہوش پڑا رہتا ہے، یہ شخص ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حق کی عداوت کے نتیجے میں وہ کامل طور پر کافر ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کل۔ پس وَمَنْ زَاغَ، جو بھی حق سے منحرف ہو جائے اس بحث مباحثوں کے نتیجے میں، ساعت، اس کے ہاں حسنے، اچھی چیزیں، اچھے کامیں جتنی بھی ہے وہ برے ہو جاتے ہیں۔ ساعت عندہ، ان کے ہاں، عندہ، ان کے ہاں برے ہو جاتے ہیں، الحسنہ، اچائی، اچائی ان کے ہاں برائی ہو جاتی ہے۔ وحسنت عندہ السیئہ، اور جو حسنہ ہے اس کو وہ برا سمجھنے لگتا ہے، یہ ہے۔ اس لیے جو برے لوگ ہیں، ہر ایک حزب وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ وہابی سے بھی پوچھیں، وہ کہیں گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ایک داعشی سے بھی پوچھیں، وہ بھی کہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ وہی کفر کی جڑیں ہیں کہ جو شاید ایک شیعہ ایک شخص کے ہاں بھی یہ جڑیں جو ہے اس کے ہاں بھی موجود ہوں، وہ بھی یہ مسیر طے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک، کفر، نفاق ان جیسے موذی مرضوں سے نجات دلائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔